هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بحث یہ چل رہی ہے اسلام نے اور گیتا نے اللہ کا کیا تصور پیش کیا ہے اور معبود کون ہو سکتا ہے. اس سے پہلے معبود ہونے کی چند صفات کا ذکر ہوا. کچھ اور صفات ہیں جو یہ تقاضا کرتی ہیں کہ انہی صفات سے متصف ذات ہی عبادت کے لائق ہو سکتی ہے. ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اسے موت نہ آتی ہو، اور اس سلسلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی. پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صدمے میں ہیں. مدینہ کے تمام لوگ صدمے سے دوچار ہیں. کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کیا جائے. جو جہاں ہے وہیں سکتے میں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے تو میں اس کی گردن مار دوں گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود نہیں تھے. جب وہ پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تقریر فرما رہے ہیں اور تمام کے تمام صحابہ کرام دم سادھے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے سب سے پہلے یہ کہا اجلس یا عمر، اے عمر بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ جو بات تم کہہ رہے ہو بالکل غلط ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جوش میں آ کر کے کہا میں نہیں بیٹھوں گا. فابا عمر ان یجلس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ مانتے نہیں ہیں تو انہوں نے اپنی تقریر شروع کر دی. فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما بعد فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اے لوگو سنو، تم میں سے جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے، آپ موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں. اور ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، لا یموت، اسے موت نہیں آتی ہے. اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ آل عمران کی وہ آیت کریمہ ریفر فرمائی، وہ آیت کریمہ پڑھی. اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تھے. آپ کی زبان سے سورہ احقاف کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہلوا ہی دیا کہ قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحی الی. اے ہمارے رسول آپ کہہ دیجئے میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں. جس طریقے سے پہلے رسول تھے ویسا ہی رسول میں بھی ہوں. میں کوئی انوکھا اور نیا رسول نہیں ہوں. اس آیت کریمہ میں جس کا حوالہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نازک موقع کے اوپر دیا، اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں. تو یہ بتاؤ افئن ماتا او قتل، اگر انہیں موت آ جائے یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبیہ، جو آدمی بھی ایسی حرکت کرے گا اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا نبی کے انتقال پر، تو وہ اللہ تبارک و تعالی کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا. وسيجزي الله الشاکرین، اور اللہ تبارک و تعالی شاکرین کو قریب جزا دے گا. اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ معبود وہ ہو سکتا ہے جس کو موت نہ آتی ہو. جو مر جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ موت سے بھی ہمکنار ہوئے. یہ بتایا گیا کہ جو پیدا ہو وہ بھی معبود نہیں ہو سکتا.
اور جو موت سے ہمکنار ہو وہ بھی معبود نہیں ہو سکتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ خود حدیث میں موجود ہے, موت کا تذکرہ بھی حدیث میں موجود ہے, قرآن حکیم میں آپ کی موت کے تعلق سے تذکرہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, خود آپ کی حدیث موجود ہے مسلم کتاب الصیام کے اندر, روایت اس طرح وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی, رواہ مسلم فی کتاب الصیام. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الصیام کے اندر لائے, راوی حضرت ابو قتادہ. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ پیر کے دن کے روزے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیر کے دن کا روزہ رکھو, اس لیے کہ میں اسی دن پیدا ہوا ہوں اور اسی دن میرے اوپر قرآن اترنا شروع ہوا ہے. فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی, میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں. گویا کہ آپ کے والد عبداللہ ہیں, آپ کی والدہ آمنہ ہیں, اور آپ پیر کے دن پیدا ہوئے. آپ نے اپنی زبان مبارک سے کہا کہ میری پیدائش ہوئی ہے, میرے باپ تھے, میری ماں ہے, میں پیدا ہوا ہوں, اور معبود وہ ہوتا ہے جو پیدا نہیں ہوتا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں لیکن معبود نہیں ہے. معبود وہ ہوتا ہے جو پیدا نہ ہو. اور پھر آپ کا انتقال بھی ہوا, آپ اس دنیا سے تشریف بھی لے گئے, رفیق اعلیٰ سے ملے. اور یہ روایت بخاری شریف کتاب المغازی میں ہے, اور آپ کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. روایت اس طرح وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَزَاقِنَتِي فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, رواہ البخاری فی کتاب المغازی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی. ناظرین کرام, بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے موت کا لفظ استعمال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سمجھتے ہیں, لیکن یہاں آپ کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے موت کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استعمال فرمایا. ظاہر ہے کہ آپ کے لیے یہ کہنا کہ آپ موت سے ہمکنار ہو گئے ہیں, آپ کو موت آ گئی ہے, یہ کوئی گستاخی نہیں ہے. اگر یہ گستاخی ہوتی تو یہ لفظ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی پیاری بیوی ہیں یہ لفظ کبھی استعمال نہ کرتی, اس لیے کہ صحابہ کرام سے زیادہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے بارے میں اور کون جان سکتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی, اور آپ اس کی صورت بتا رہی ہیں کہ اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا کہ آپ میری ٹھوڑی اور میری ہنسلی کے درمیان تھے. ذاکرہ میں نے ٹھوڑی اور حاقنہ میں نے ہنسلی, تو آپ میری گود میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ میری ہنسلی اور میری ٹھوڑی کے درمیان تھے, اور موت کی شدت اتنی تھی کہ اب میں کسی کو موت کی شدت میں دیکھتی ہوں تو مجھے عجیب نہیں لگتا, اس لیے کہ میں نے اپنے پیارے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی وہ کیفیت دیکھ لی ہے. اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد اب میں اس کیفیت میں کسی اور کو مبتلا دیکھتی ہوں تو مجھے کوئی تعجب نہیں ہوتا, مجھے عجیب نہیں لگتا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انتقال کے وقت موت کی سختی زیادہ تھی, اور انبیاء کرام کے بارے میں ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر بہت بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں, اس لیے کہ وہ امت کا خلاصہ ہوتے ہیں, اور جو اللہ کے زیادہ مقربین ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں زیادہ سے زیادہ آزمانے کے لیے مصائب سے دو چار کرتا رہتا ہے. تو ایک حدیث پاک سے معلوم ہوا جو مسلم کتاب الصیام میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, اور بخاری کتاب المغازی کی روایت سے یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں, اور جو پیدا ہو اور اس دنیا سے چلا جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا. موت سے ہمکنار ہونے والا جسے موت آ جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا. اور یہ بات گیتا میں کہی گئی ہے, کہا گیا کہ اویناشتو تددئین سرومیدم تمم وناشمویسیاس نکشچت کرتمرہتی. یہ کہا گیا کہ اویناشی تو تددی, اس کو تو اویناشی جان, یعنی اسے موت نہیں آتی, اور این سرومیدم تمم, یہ یم یو یان این, جس کے ذریعے یہ پوری کی پوری کائنات گھری ہوئی ہے, وہ پوری کائنات کو محیط ہے. ایک تو وہ اویناشی ہے, اس کو اویناشی جانو, اس کا وناش نہیں ہوگا, اور ایک چیز اور جانو کہ وہ پوری کائنات کو محیط ہے, اور وناشمویسیاس نکشچت کرتمرہتی, اس کے وناش کرنے پر کوئی بھی قادر نہیں ہے. نکشچت کرتمرہتی,
اس کے وناش کرنے پر کوئی بھی قادر نہیں، وہ مرتا بھی نہیں، کوئی اس کو مار بھی نہیں سکتا. یعنی معبود کا کرائیٹیرین ایک یہ بتایا گیا، کسوٹی یہ بتائی گئی کہ معبود وہ ہوتا ہے جس کو موت نہ آتی ہو. یہ معبود کی ایک صفت بیان کی گئی جس کو موت نہ آتی ہو. اس کے بعد ایک صفت اور بھی قرآن حکیم میں بیان کی گئی ہے، اور وہ صفت گیتا کے اندر بھی ہے کہ معبود وہ ہے جو اس کائنات کے اندر نہ ہو، اس کائنات کے باہر ہو. یہ بڑی عجیب بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ. رحمان وہ جو اس کائنات سے باہر ہے، وہ عرش پر مستوی ہے. اور عرش کہاں ہے؟ کائنات کے اندر ہے، کائنات کے باہر ہے. اللہ عرش پر مستوی ہے، اسے کائنات کے اندر نہیں ہونا چاہیے، اندر آئے تو گر جائے گا. اور یہی بات کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، اس کائنات سے باہر ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ ذات کے اعتبار سے وہ عرش پر مستوی ہے، وہ کائنات میں نہیں ہے، میں نہیں ہے. اور اسی کی ترجمانی گیتا کے ایک شلوک میں کی گئی ہے. کہا گیا میا تتم ادم سروم جگد ویکت مورتینا متستھانی بھوتانی ن چاہم تیش ووستھتہ. ناظرین کرام، یہاں ہم چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں. تشریح کے لیے جلد ہی آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بحث یہ چل رہی ہے کہ معبود کی ایک صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ کائنات کے باہر ہو، کائنات کے اندر نہ ہو. اور اس پر گیتا کا ایک شلوک بھی پڑھا گیا، آیت کریمہ پیش کر دی گئی الرحمن علی العرش استویٰ. رحمان عرش پر مستوی ہے. شلوک میا تتم ادم سروم جگد ویکت مورتینا متستھانی بھوتانی ن چاہم تیش ووستھتہ. میا کہتے ہیں میرے ذریعے. جیسے عربی میں انا مانے میں، نحنو مانے ہم، ایسے ہی اس میں میں کی 10 حالتیں ہیں. جیسے اہم مام ما، میا مہم میں، مت مم میں مئی. اس میں ایک یہ میا ہے میرے ذریعے. میا تتم ادم سروم، تتم کا مطلب ہوتا ہے گھرا ہوا. میرے ذریعے گھری ہوئی ہے یہ پوری کی پوری کائنات. میا تتم ادم سروم جگدب ویکت مورتینا، مجھ ایسی ذات کے ذریعے یہ کائنات گھری ہوئی ہے اور میں محیط ہوں جو دکھائی نہیں دیتا، جو اویکت ہستی ہے، اویکت مورتی ہے، اویکت ہستی ہے. تو میا تتم ادم سروم جگدب ویکت مورتینا، میرے ذریعے یہ پوری کی پوری کائنات گھری ہوئی ہے. متستھانی بھوتانی، مت مانے مجھ سے، مجھ سے تمام کی تمام اشیاء استھت ہیں. جیسے بھوتم بھوتے بھوتانی، جیسے استم استو استھانی. تو متستھانی بھوتانی، یہ تمام کی تمام اشیاء مجھ سے استھت ہیں، مجھ سے استھت ہیں. میں ان میں نہیں ہوں، میں ان میں استھت نہیں ہوں. تیش ووستھتہ، میں ان میں استھت نہیں ہوں. اس شلوک سے یہ پتا چلا کہ وہ ان اشیاء میں نہیں ہے، کائنات میں نہیں ہے، وہ کائنات سے باہر ہے. جو بات قرآن حکیم کی سورہ طٰہٰ کی آیت میں کہی گئی کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، وہی بات اس شلوک کے اندر بھی کہی گئی ہے. معبود ہونے کے لیے ایک اور صفت کا ہونا ضروری ہے کہ وہ دکھائی نہ دے. اگر وہ آنکھوں سے دکھائی دے جائے تو وہ معبود نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا. وہ کوہ طور پر گئے، بات چیت ہو رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ یہ جو بات کرنے والا ہے متکلم، میں اس کو دیکھوں. آرزو کر بیٹھے اور اس طرح اپنی اس آرزو کو ظاہر فرمایا. قال رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب، میں تجھ سے بھی بات کر رہا ہوں، تو مجھ سے ہم کلام ہے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنے آپ کو دکھا دے. قال لن ترانی، کہا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. ارے تم مجھے کیا دیکھو گے؟ اگر میں اپنی تجلی اس پہاڑ کے اوپر ڈالوں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہ جائے تو تم مجھے دیکھ لو گے.
فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی جب اس پہاڑ کے اوپر ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ دیکھیے کوہ طور پر اللہ ہم کلام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنے کی تمنا ظاہر فرمائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو معبود ہونے کی ایک لازمی صفت یہ ہے کہ وہ دکھائی نہ دے۔ اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی اور آپ معراج میں تشریف لے گئے تو کیا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں کیا؟ نہیں کیا۔ اس سلسلے میں بخاری کتاب التوحید کی ایک روایت بالکل واضح ہے۔ روایت اس طرح، وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت من حدثك ان محمد راى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله، رواه البخاری فی کتاب التوحید۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب التوحید کے اندر لائے ہیں۔ روایت کرنے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں تم سے جو کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا، دیکھا، تو وہ جھوٹ بولتا ہے، فقط کذب، اس لیے کہ یہ عقیدہ اس آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آیت پیش کی اور اس سے استدلال فرمایا کہ لا تدرک الابصار، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، وہ اتنا لطیف ہے اور خبر رکھنے والا ہے، اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، اس کا یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ مزید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ومن حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب وهو یقول لا یعلم الغیب الا اللہ، تم سے جو کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اس کا یہ عقیدہ اس آیت کریمہ کے خلاف ہے، لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں۔ یہ روایت بخاری شریف کتاب التوحید کی ہے۔ اس میں صاف یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اور ایک روایت تو اور واضح، جیسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کے اندر لایا ہے، روایت اس طرح، وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل رأيت ربک قال نور انا اراہ، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے لوٹ کر کے آئے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ایک بات پوچھنی ہے۔ کہا کہ پوچھو۔ کہا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے مکہ سے بیت المقدس تک سیر کرائی، وہاں سے بذریعہ براق آسمان تک بلوایا اور پھر بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرایا۔ سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو آپ نے دیکھ لی، پوچھنا یہ ہے کہ بلانے والے کو آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، جس نے بلایا تھا اس کا دیدار آپ نے کیا کہ نہیں کیا؟ حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نور انا ارا، بس ایک نور دکھائی دے رہا تھا، بھلا میں کہاں اس کو دیکھ سکتا ہوں؟ آپ نے صاف فرما دیا کہ میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ تو بخاری کتاب التوحید کی روایت بھی یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، کسی نبی نے نہیں دیکھا۔ مسلم شریف کتاب الایمان کی یہ روایت بھی بتاتی ہے کہ معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، یعنی موت سے پہلے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہ جو شلوک میں نے پڑھا ہے اس کے اندر آپ غور کریں تو ایک بڑی اچھی بات آپ کو نظر آئے گی کہ معبود وہ ہے جو ابیکت ہو۔ بیکت، ہم بیکت کس کو بولتے ہیں؟ بیکتی بولتے ہیں بھائی آپ بیکتی ہیں، شخص ہیں، آپ نظر آ رہے ہیں، اس وجہ سے آپ بیکتی ہیں۔ اور ابیکت جو ہو جائے اس کو کہتے ہیں کہ نظر نہ آنے والا۔ اس شلوک میں کہا گیا ہے کہ وہ ابیکت شخصیت ہے، میا تتم ادم سروم جگد ابیکت، یعنی ابیکت مورتینا، وہ ابیکت شخصیت ہے جو دکھائی نہیں دیتی۔ تو جو بات قرآن حکیم نے کہی، جو بات احادیث شریفہ کے اندر، وہی بات اس شلوک کے اندر ہے۔ خدا وہ ہے، اللہ وہ جو دکھائی نہ دے۔ قرآن حکیم میں کہا گیا لا تدرک الابصار، یہاں کہا گیا ابیکت مورتینا۔ تو معبود کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ کسی کو دکھائی نہ دے موت سے پہلے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی نہیں دیکھا جا سکتا؟ جی ہاں، ایک جگہ دیکھا جا سکتا ہے۔ کہاں؟ آدمی جب جنت میں پہنچ جائے گا تب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اہل الجنت الجنت قال یقول اللہ تبارک و تعالی تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخل الجنہ وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما اوتوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت
امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں۔ راوی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت صہیب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن ان سے یہ سوال کرے گا، تریدون شیئا ازیدکم، کیا تمہیں اور کچھ چاہیے کہ میں وہ تمہیں دوں؟ تو تمام جنتی یہ کہیں گے، اے ہمارے رب، الم تبیض وجوہنا، کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ کیا ہمیں خوبصورت نہیں بنایا؟ ناظرین کرام، یہاں رک کر کے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایسی ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں جو نعمتیں نہ تو آدمی نے دیکھا ہے، نہ سنا ہے، نہ اس کے دل میں کبھی خیال گزرا ہے، اور سارے کے سارے جنتی انتہائی خوبصورت ہوں گے، کوئی وہاں بدصورت نہیں ہوتا، اس لیے کہ جنت کا ایک نام حسنہ ہے۔ ایسی جگہ پر صرف حسین لوگ ہی رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حسین بنا کر کے جنت کے اندر ڈالے گا۔ جب یہ پوچھے گا کہ تمہیں اور کچھ چاہیے، تریدون شیئا ازیدکم، تو یہی کہیں گے کہ اے ہمارے رب، الم تبیض وجوہنا، کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ چہرے روشن کرنے کا مفہوم اگر اس کے وسیع مفہوم میں لے لیا جائے تو ایک تو ہے چہروں کا روشن کرنا، دوسرے کہ انتہائی خوبصورت بنا دینا۔ تو کیا تو نے ہمیں خوبصورت نہیں بنایا، ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ الم تدخلنا الجنہ، اے اللہ تیرا یہی احسان، تیری یہی دین کیا کم ہے کہ تو نے ہم کو جہنم سے نکال کر کے نجات دے کر کے تو نے ہمیں جنت دے دی، جنت میں داخل کر دیا۔ الم تدخلنا الجنہ، کیا تو نے ہمیں جنت نہیں دی، جنت میں داخل نہیں کیا؟ اب اور کیا چاہیے؟ وتنجنا من النار، اور جہنم سے ہمیں آزادی دے دی۔ اللہ فرمائے گا ایک چیز ہے جو ابھی دینا باقی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنا حجاب اٹھا دے گا۔ قال فیکشف الحجاب، راوی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حجاب اٹھا دے گا، پردہ اٹھا دے گا، اور جیسے ہی یہ حجاب اٹھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنتی اللہ کا دیدار جنت کے اندر کریں گے تو فما اوتو، ان کو احساس ہوگا کہ فما اوتو شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم عز وجل، تو اللہ کے دیدار سے زیادہ محبوب چیز جنت میں انہیں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ سب سے محبوب چیز انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہی نظر آئے گا۔ تو ناظرین اکرام، اس سے یہ پتہ چلا کہ معبود کی ایک صفت اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ دکھائی نہ دیتا ہو۔ ان صفات کے اوپر جو ذات پوری اترے وہی عبادت کے لائق ہے۔ بقیہ ان میں سے کسی ایک صفت کا کم ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ معبود نہیں ہے، اور جب وہ معبود نہیں ہے تو اس کی عبادت کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ ناظرین کرام، یہ ایک محاکمہ تھا اس عنوان کے اوپر جو عنوان ہم اس سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں۔ انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ کے اندر دوسرے عنوان کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم